ان دو بچوں کو لائے تھے، اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے کوفے کے گلیوں میں در بدر پھر رہے تھے، اور آخرکار زندان کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ زندان بان سے یہ پوچھتے ہیں، محمد نام بتایا جاتا ہے، پوچھا کہ کیا تم محمد رسول اکرم کو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں، تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ وہ ہمارے جد اکرم ہیں۔ کیا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا وہ بھی ہمارے جد اکرم ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دربان دونوں بچوں کے پاؤں میں گر جاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجیے۔ رات کی تاریکی میں دروازہ کھول دیتا اور کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ اپنا رستہ خود تلاش کر لیجیے گا، جس طرح ممکن ہو یہاں سے چلے جائیے گا۔ بچے رستہ کہاں سمجھتے ہیں، کہاں جانتے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کی عمر 6 سال بتائی جاتی ہے، چھوٹے بھائی کی عمر 4 سال بتائی جاتی ہے۔ دونوں بچے بھٹکتے ہوئے نہر فرات کے کنارے آتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت پانی بھرنے آئی تو دیکھا کہ بچے موجود ہیں، بچوں کو اپنے ساتھ لیا، بچوں سے پوچھا، بچوں نے ڈرتے ڈرتے تعارف کرایا، ابھی ابھی قید و بند سے آزاد ہوئے تھے۔ الغرض بچے کافی عرصے سے محبت سے دور تھے، جب شفقت ملی ہے تو ایک مرتبہ قریب آتے ہیں۔ بوڑھی عورت کو سارا ماجرا سمجھایا، بوڑھی عورت لے کے اپنے گھر آتی ہے، بچوں کا منہ دھلایا، چھوٹے بچے ہیں، کھانا کھلایا، اور یہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا وہ اس قابل نہیں ہے، بعد میں لکھا ہے کہ اس کا شوہر تھا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بتلایا جائے، اور ان سے چھپا کر سرداب میں بیسمنٹ میں بچوں کو رکھتے ہیں۔ بچے رات کو سوتے ہیں، خواب میں ایک مرتبہ مسلم کی زیارت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بابا رسول اکرم کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول یہ سوال کر رہے ہیں کہ اکیلے آ گئے، اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لائے۔ بس اتنا سننا تھا، چھوٹا بچہ اٹھتا ہے اور ایک مرتبہ رونا شروع کرتا ہے کہ بابا ابھی تو آپ یہاں آئے تھے، اب آپ کہاں چلے گئے؟ بچوں کی خواب میں بابا کو دیکھنے کی عجیب داستان ہے۔ کبھی یہ ماجرا محمد کے بارے میں ملتا ہے، اور ایک 4 سال کی بچی سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بابا کو دیکھا ہے تب سے بے چین ہے، اور کچھ دیر بعد ہی وقت اجل آ جاتا ہے۔ ہاں بچہ بڑا تڑپ رہا ہے، میرے بابا آپ ابھی تو یہاں تھے، کہاں مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ ہاں اتنا سننا تھا۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز ہمارے گھر سے آیا ہے۔ بیسمنٹ میں آ کے دیکھتا ہے دونوں بچے لپٹ کے رو رہے ہیں، ارے میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ پوچھا کون ہو؟ بچے یہ سمجھے کہ مومنہ کا جاننے والا ہے، یقیناً یہ بھی مومن ہوگا، بتا دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے، دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کر آیا ہے، اور پوری رات ایک ستون سے بندھے ہیں بچے، صحن میں بچوں کو باندھ کر خود آرام سے سو گیا۔ صبح اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے نڈھال ہو چکے ہیں، پوری رات کھڑے رہے ہیں بچے، ارے بندے رہے ہیں بچے۔ بچوں کو کھولا ہے، لے کے چلا، فرات کے کنارے پہنچا، غلام سے کہا بچوں کو ذبح کر دے۔ بچوں کی طرف غلام نے دیکھا، کہتا اتنے پھول سے بچے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ کہا نہیں، مجھے عبید اللہ سے انعام چاہیے، کچھ بھی ہو میں ذبح کر کے رہوں گا۔ بس بچوں سے کہا کہ تمہارا وقت اجل آ گیا ہے، تم اپنی قمیصیں اتارو تاکہ میں تمہیں صحیح سے ذبح کر سکوں۔ بڑے بھائی نے اپنے قمیص کے بٹن کھولنا شروع کیے، چھوٹے بھائی نے بھی رونا شروع کیا۔ کہا کیوں روتے ہو محمد؟ بہت جلد ہم رسول سے مل جائیں گے۔ ابراہیم محمد کہتا ہے کہ میری ماں بٹن کھولا کرتی تھی، بچوں کی غربت اتنی ہے، اتنے چھوٹے بچے خود سے قمیص بھی نہیں اتار سکتے۔ آزاداران مظلوم کربلا، بس میں نے مختصر کیا۔ ماں نے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ دیکھو ابراہیم، اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، دیکھو محمد، اپنے بڑے بھائی سے کبھی جدا نہ ہونا۔ بس تلوار چلی ہے، پہلے بھائی کے سر کو لیا ہے، گھر کو فرات میں پھینکا ہے۔ جب بھائی کا گھر جاتے ہوئے دیکھا، اس تن سے کہا کہ بھیا رکو، میں بھی آتا ہوں۔ دوسرے تن کو بھی
فرات کے پانی میں پھینکا ہے، فرات کے پانی میں بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک کسان نے دیکھا، کہا نہ جانے کس ماں کی گودی اجڑی ہے، دونوں کے جنازوں کو نکالا، یہاں لا کے دفناتا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے رسول آئے ہیں، آنکھوں میں گریا ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ رسول کہتے ہیں اے شخص تیرا شکریہ، تیرا احسان ہم پر ہے، ہماری نسل میں کب تو نے احسان کیا کہ یہاں پر لا کے دفنا دیا۔ جب اس کو پتا چلا اس نے ایک نشانی یہاں پر لگا دی جو آج آپ برکت دیکھ رہے ہیں۔ بس مختصر کیا میں نے کہ وہ ایک چادر میں دونوں کے سروں کو لے کے چلا اور جا کے عبید اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ مجھے انعام و اکرام ملے گا۔ عبید اللہ کہتا ہے یہ بتا کہ میں کیسے مانوں کہ یہ سر جو ہے وہ محمد و ابراہیم کے ہیں۔ کہا کہ سروں کو دھویا جائے، خون بہت سر پر چہرے پر آ چکا ہے۔ جب سر پر پانی ڈالنا شروع کیا تو ساتھ میں بال جھڑ جھڑ کے آنے لگے۔ کہا آخر ماجرا کیا ہے کہ بال اتر رہے ہیں، بچوں کے بال تو اس طرح نہیں اترتے۔ کہا میں نے بڑے زور سے پکڑ کے بچوں کو کھینچا تھا، تب سے ان کے بال میرے ہاتھ میں بھی۔ آزادارو جب بچوں کا چہرہ دھلا، ایک مرتبہ عبید اللہ جیسا شکی بھی دیکھتا ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر بیٹھتا ہے۔ دربار کے سارے افراد رونے لگے۔ کہنے والے نے کہا کہ ارے تو زندہ لے آتا، اتنے پھول سے بچے، کیا ضروری تھا کہ تلوار آزادارو بس یہ آپ نے سن لیا۔ اب آخری روایت سنتے چلیے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کوفہ میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوتا ہے، ایک سلام کی صدا سنی مسلم کی زوجہ نے۔ اب جو دیکھا دارالامارہ پہ 3 سر لٹکے ہیں، ایک سر مسلم کا اور 2 سر ان بچوں کے، نہ جانے مانے کیسے برداشت کیا۔ الا ولعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین سیعلم الذین انقلبوا ینقلبون